السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نماز تراویح کے آداب کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا ادب ہے 2 رکعت کر کے نماز ادا کرنا۔ نماز تراویح 2 رکعت کر کے پڑھی جائے، یعنی ہر رکعت کے بعد سلام پھیرا جائے۔ یہ بخاری کی 472 نمبر روایت ہے۔ دوسرا ادب ہے رکوع اور سجود کی درستگی کا پورا خیال رکھنا۔ نماز تراویح میں رکوع و سجود کی درستگی کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی نماز اس وقت تک درست نہیں ہوتی یہاں تک کہ رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ کرے۔ آپ کا یہ بھی فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کی طرف نہیں دیکھتا جو نماز کے رکوع و سجود کے درمیان اپنی پیٹھ کو سیدھا نہیں کرتا۔ تیسرا ادب ہے نماز طمانینت اور سکون سے ادا کی جائے۔ نماز طمانینت اور سکون سے ادا کرنا فرض ہے۔ جس نے اطمینان کے ساتھ نماز ادا نہ کی، اس کی نماز باطل ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز ادا کر رہا ہے لیکن وہ اپنی نماز میں اطمینان کا خیال نہیں رکھ رہا، تو آپ نے اسے نماز دہرانے کا حکم دیا اور اسے سکھایا کہ رکوع، سجدے، رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے اور دونوں سجدوں کے درمیان طمانینت اختیار کرنا فرض ہے۔ صحیح بخاری کی 757 نمبر روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تراویح کی نماز لمبی پڑھتے تھے۔ آپ کا رکوع و سجود قیام کے برابر ہوتا تھا۔ آپ سجدے میں 50 آیتوں کے برابر ٹھہرتے تھے۔ امام کو چاہیے کہ حسب استطاعت سنت کے مطابق تراویح کی نماز پڑھائے، لمبی قرات کرے، طویل رکوع اور سجدے کرے اور ان کے درمیان کثرت سے تسبیحات پڑھے اور دعا کرے تاکہ ہماری نمازیں اللہ تعالیٰ سے رابطے کا حقیقی ذریعہ بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں صرف نماز کے ظاہری اعمال میں ہی نہیں بلکہ اس کی کیفیت میں بھی سنت کی اتباع کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم نے مسنون رکعات اور مسنون اذکار کو اپنا لیا ہے، اسی طرح اس خشوع و خضوع اور اطمینان کو بھی اپنائیں جو رسول اللہ کی نمازوں میں ہوتا تھا۔ امام کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر نماز کا کوئی واجب یا رکن رہ جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ امام صرف اپنے لیے نماز ادا نہیں کرتا، وہ ولی اور سرپرست کی طرح ہے، اس لیے اسے مقتدیوں کا خیال رکھتے ہوئے بہترین انداز میں نماز پڑھانی چاہیے۔ نماز تراویح مرد تو ادا کرتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا خواتین کو بھی تراویح کی نماز میں شرکت کرنی چاہیے؟ کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ذہن کو یہ میسج دے لیا ہے کہ خواتین کا مسجد میں جانا ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکو۔ تو ہم دیکھیں گے نماز تراویح میں خواتین کی شرکت کے بارے میں ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے۔ خواتین کے مسجد میں نماز تراویح کے لیے آنے میں کوئی حرج نہیں، شرط یہ کہ کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ ان کے لیے لازم ہے کہ وہ گھر سے نکلتے وقت پردے کا اہتمام کریں، اپنی عزت اور وقار کا پورا خیال رکھیں اور زیب و زینت اور خوشبو لگا کر نہ نکلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگائے وہ ہمارے ساتھ نماز عشاء میں حاضر نہ ہو۔ صحیح مسلم کی 444 نمبر روایت ہے۔ خواتین کا گھروں میں نماز ادا کرنا افضل ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں آنے سے روکنے سے منع فرمایا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے نہ روکو اور ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جماعت میں اپنی ازواج کو شامل فرمایا تھا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں یا 28ویں رات کو، جبکہ 3 راتیں باقی رہ گئیں، اپنے گھر والوں، اپنی عورتوں اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور ہمارے ساتھ قیام کیا۔ ابو داؤد کی 1375 نمبر روایت ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں با جماعت تراویح میں شرکت کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ تراویح کی جماعت میں اپنی ازواج کو شامل کر لیا تھا۔ سمجھدار عورت کو چاہیے کہ جب وہ نماز کے لیے مسجد جانا چاہے تو وہ اس طرح نماز کے لیے نکلے جس طرح اسلاف کی عورتیں نماز کے لیے نکلا کرتی تھی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ نکلیں کہ وہ نماز ادا کرنے اور اللہ تعالیٰ کی آیات سننے کے لیے جا رہی ہیں۔ یہ ان کے اطمینان اور سکون کا سبب بنے گا اور لوگوں کی نگاہیں بھی ان کی طرف نہیں اٹھیں گی۔ بعض عورتیں تن تنہا اپنے گھر کے ڈرائیور کے ساتھ مسجد جاتی ہیں، اس طرح وہ نفل نماز کے خیال میں حرام کام کا ارتکاب کرتی ہیں، حالانکہ یہ حد درجہ جہالت اور نادانی کی بات ہے۔ اصول یہ ہے کہ گھر کے مرد جب تراویح کے لیے نکلیں تو خواتین کو ساتھ لے کر نکلیں۔ خواتین اکٹھے نماز ادا کرنے کے لیے جا سکتی ہیں، اکیلے جانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس طرح عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ بچوں کو نہ لے جائیں، کیونکہ بچے ماں کو نماز میں مشغول دیکھ کر صبر نہیں کر سکتے۔ اس طرح وہ رو کر اور چلا کر یا قرآن پاک اور مسجد کے دیگر سامان کو چھیڑ کر دوسرے نمازیوں کو تکلیف پہنچائیں گے۔ وفقات للنساء فی رمضان کی روایت ہے اور یہ پیج نمبر 7 اور 8 پر ہے۔ ایک بات جو میں یہاں اس مقام پر ضرور کہنا چاہوں گی، نہ تو خواتین ایک ایج کی ہوتی ہیں، نہ خواتین کے حالات ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ چھوٹی عمر کی بچیاں، ینگ لڑکیاں جب راتوں کو اکیلے نکلیں تو شیاطین کے حرکت میں آنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اس وجہ سے اکیلے نہیں نکلنا چاہیے، اور ڈرائیور ظاہر ہے کہ نگہبان نہیں ہوتا۔ اس کے لیے خواتین اکٹھے ہو کر نکلیں یا مرد خواتین کو ساتھ لے جائیں تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ اور جہاں تک بچوں کا تعلق ہے تو بچوں کے لیے کڈز کارنر بنانے چاہیے مساجد میں، بچوں کی جگہ ہونی چاہیے۔ آخر بچوں کو کیوں نہ ساتھ لے کر جائیں؟ اگر بچے ساتھ نہیں جائیں گے تو بچے مسجد کے ساتھ تعلق کیسے قائم کریں گے؟ وہ بچپن سے ہی باجماعت نمازوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن کے اندر یہ چیز رچ بس جاتی ہے۔ نمازیوں کی نماز میں خلل آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بچوں کی ماؤں کے لیے الگ جگہیں بنانی چاہیے، مسجد کے ماحول کو پلیزنٹ بنانا چاہیے۔ خواتین نماز تراویح ادا کر سکتی ہیں، مسجد نہ جائیں تو کیا نماز تراویح کے لیے خواتین کی الگ جماعت ہو سکتی ہے؟ عورتوں کی امامت کون کروائے؟ عورتوں کی امامت غلام، مرد یا عورت کر سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ کا غلام زکوان ماہ رمضان میں قرآن دیکھ کر ان کی امامت کیا کرتے تھے۔ بخاری میں تعلیقاً آیا اور ابن ابی شیبہ میں 7216 نمبر پر۔ قرآن کریم دیکھ کر نماز تراویح پڑھانے کے حکم کی کیا حیثیت ہے؟ اگر امام کو قرآن مجید حفظ نہ ہو یا اس کی یادداشت کمزور ہو تو نماز تراویح میں قرآن دیکھ کر پڑھنا جائز ہے۔ شیخ ابن باز لکھتے ہیں قیام رمضان میں قرآن سے دیکھ کر قرات کرنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ سیدہ عائشہ کا غلام زکوان مصحف سے دیکھ کر پڑھتا تھا، یعنی امامت کرواتا تھا۔ ایک اور چیز جس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ قرات کے دوران
بلند آواز سے رونا درست ہے یا نہیں؟ اگر غیر ارادی طور پر رونا آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی جیسے ہانڈی ابلنے کی آواز ہوتی ہے۔ لیکن قرات کے دوران بلند آواز سے رونا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے۔ ہر مومن کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ریاکاری سے بچے اور کوئی دوسرا اس کے رونے کی آواز کو نہ سنے۔ شیطان اس طرح اس کو ریاکاری کی طرف لے جاتا ہے۔ نماز کے دوران رونے میں بھی رسول اللہ کے اسوہ کو فالو کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب قرآن پڑھتے تو لوگ ان کا رونا سن سکتے تھے۔ سیدنا عمر کے بارے میں آیا ہے کہ ان کے رونے کی آواز کو لوگ صفوں کے پیچھے تک سنتے تھے۔ وہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے روتے تھے۔ بناوٹی طور پر رونا منع ہے۔ اگر رونا آ جائے تو یہی کوشش ہونی چاہیے کہ کسی دوسرے کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ اور یہ حدیث ضعیف ہے کہ اگر تم رو نہ سکو تو رونے کی صورت ہی بنا لو۔ ایک اور چیز جو تراویح کے حوالے سے توجہ طلب ہے، مقتدیوں کے قرآن اٹھائے رکھنے کا کیا حکم ہے؟ شیخ عبدالعزیز ابن باز سے سوال کیا گیا، نماز تراویح میں مقتدی کا قرآن مجید پکڑنے کا حکم کیا ہے؟ شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، میرے علم میں تو اس کی کوئی اصل اور دلیل نہیں۔ ظاہر یہی ہوتا ہے کہ اسے خشوع اور اطمینان کے ساتھ امام کی قرات سننی چاہیے اور قرآن مجید نہ پکڑیں، بلکہ سنت کے مطابق اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھے۔ وہ اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ہتھیلی اور کلائی اور بازو پر رکھ کر اپنے سینے پر ہاتھ باندھے۔ افضل اور قابل ترجیح یہی ہے۔ اور ہاتھ میں قرآن مجید پکڑنا اسے ان سنتوں سے مشغول کر کے اس پر عمل نہیں کرنے دے گا، پھر اس کا دل اور نظر صفحات کو پلٹنے اور آیات کو دیکھنے میں مشغول ہوں گے اور امام کی قرات سننے میں حائل ہوں گے۔ امام ابن عباس کہتے ہیں، میری رائے یہ ہے کہ ایسا نہ کرنا سنت ہے، اور اسے امام کی قرات سننی اور اس کے لیے خاموشی اختیار کرتے ہوئے قرآن مجید نہیں اٹھانا چاہیے، اور اگر وہ حافظ ہو تو بھولنے پر امام کو لقمہ دے، وگرنہ کوئی اور شخص لقمہ دے دے گا۔ پھر فرض کریں کہ اگر امام بھول گیا اور کسی نے بھی اس کی غلطی نہ نکالی اور اسے لقمہ نہ دیا تو یہ نقصان دہ نہیں، لیکن اگر سورہ فاتحہ میں غلطی ہو تو اس میں لقمہ ضرور دینا ہوگا، کیونکہ خاص کر سورہ فاتحہ میں غلطی کا ہونا ضرر دیتا ہے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ رکن ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ کے علاوہ کسی اور سورت کی کچھ آیات رہ جائیں اور پیچھے لقمہ دینے والا کوئی نہ ہو تو اسے کوئی ضرر نہیں ہوگا، اور اگر ضرورت کی بنا پر کسی شخص نے امام کے لیے قرآن مجید اٹھا رکھا ہو تو امید ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر ہر ایک شخص قرآن مجید اٹھا کر کھڑا ہو جائے تو یہ خلاف سنت ہے۔ شیخ رحمہ اللہ سے یہ بھی دریافت کیا گیا، بعض مقتدی امام کی قرات کے دوران قرآن مجید سے دیکھ کر اقتدا کرتے ہیں، تو کیا اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ شیخ کا جواب تھا، میرے نزدیک ظاہر تو یہی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور بہتر یہی ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہوئے دونوں ہاتھ سینے پر رکھیں اور امام کی قرات پر غور و فکر اور تدبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے اور فلاح پا گئے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اور نبی کریم کا فرمان ہے، امام تو اس لیے بنایا گیا کہ اس کی پیروی اور مطابعت کی جائے، تو جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم چپ رہو۔ قرآن پڑھتے ہوئے غور و فکر کرنے کے لیے کسی آیت کو بار بار دہرانے میں کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ثابت ہے کہ آپ نے نماز تہجد میں ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتے پڑھتے صبح کر دی۔ وہ آیت ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اور علامہ ابن باز نماز تراویح میں ختم قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں، اس معاملے میں وسعت اور گنجائش ہے، اور مجھے اس سلسلے میں کوئی ایسی دلیل نہیں ملی جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ نماز تراویح میں ختم قرآن افضل ہے۔ البتہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ پورا قرآن سنایا جائے تاکہ نماز تراویح میں شریک ہونے والے لوگ پورا قرآن سن سکیں، لیکن اس پر کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ البتہ تلاوت میں خشوع و خضوع، اطمینان اور ترتیل اور لوگوں کو فائدہ پہنچانا ضروری ہے، خواہ قرآن ختم نہ ہو اور خواہ وہ نصف قرآن یا 2/3 قرآن سنائے۔ قرآن ختم کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو نماز میں خشوع و خضوع اور قرات میں فائدہ پہنچے تاکہ وہ فائدہ اٹھا سکیں اور مطمئن رہیں۔ پھر اگر پورا قرآن پڑھ سکتا تو الحمدللہ، اور اگر پورا قرآن نہ پڑھ سکا تو جتنا پڑھا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے، اگرچہ اس پر بعض حصے کا پڑھنا باقی رہ جائے، اس لیے کہ لوگوں کا خیال رکھنا اور ان کو خشوع و خضوع پر ابھارنا اور انہیں فائدہ پہنچانا قرآن ختم کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ اور جب ان چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے بغیر مشقت اور تکلیف کے قرآن ختم کرے اور ان کو پورا قرآن سنا دے تو یہ بہتر ہے۔ نماز تراویح کے حوالے سے ایک اور اہم بات جس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے وہ دعائے ختم القرآن ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ علامہ ابن عثیمین فرماتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ نماز میں دعائے ختم القرآن کے متعلق کوئی صحیح دلیل موجود ہے کہ سنت رسول اور عمل صحابہ سے ایسا کوئی عمل ملتا ہو جس کو دلیل بنایا جا سکے۔ اس سلسلے میں جو بات معلوم ہوئی ہے وہ یہ کہ سیدنا انس بن مالک جب ختم قرآن کا موقع ہوتا تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے دعا فرماتے، لیکن سیدنا انس نماز میں ایسا نہیں کرتے تھے، اور نماز کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ کسی مقام پر کوئی ایسی دعا ایجاد کرنا جو سنت سے ثابت نہ ہو جائز نہیں ہے۔ نبی کریم کا فرمان ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ بخاری کی 631 نمبر روایت۔ شیخ کہتے ہیں نماز میں دعائے ختم القرآن کو بدعت کہنا میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ علماء اہل سنت اس میں مختلف ہی ہیں، کیونکہ بعض علماء اہل سنت نے دعائے ختم القرآن کو مستحب قرار دیا ہے۔ اس کے خلاف تشدد برتنا درست نہیں ہے۔ ہاں، انسان کے لیے بہتر یہی ہے کہ اتباع سنت کا حریص ہو، اور یہاں پر یہ ذکر کرنا بھی مناسب ہے کہ ختم القرآن کے متعلق کوئی متعین دعا ثابت نہیں ہے۔ ایک اور چیز جس کا جائزہ لینا ضروری ہے، دعائے ختم القرآن میں مطابقت کرنا کیسا ہے۔ کوئی حرج نہیں، اگرچہ ختم القرآن کے ثبوت پر ازروِ سنت کوئی دلیل نہیں ہے، تاہم ائمۃ المسلمین دعائے ختم القرآن کے قائل ہیں، اس لیے یہ قابل قبول ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک طرح کا اجتہاد ہے۔ غلطی تو ہو سکتی ہے لیکن حرام نہیں کہا جا سکتا، اس لیے دعائے ختم القرآن میں امام کا ساتھ دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ جب امام دعائے ختم القرآن شروع کر دے تو کسی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ امام سے دور ہٹ جائے کہ دعائے ختم القرآن بدعت ہے یا یہ کہ مسنون نہیں، کیونکہ اس سے دلوں میں نفرت اور اختلاف پیدا ہوگا۔ اس لیے کہ ایسا خیال کرنا ائمہ کے اقوال اور اجتہاد کے برخلاف ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نماز فجر میں قنوت کو مستحب نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس کو بدعت خیال کرتے تھے۔ اس کے باوجود فرماتے تھے کہ جب تم ایسے امام کے پیچھے ہو جو قنوت پڑھتا ہو تو قنوت میں اس کی مطابقت کرو اور اس کی دعا پر آمین کہو، اور ایسا اس لیے کہتے تھے کہ مسلمان ایک کلمے پر متحد رہیں اور ان کے دل متفق رہیں، ایک دوسرے کے خلاف نفرت نہ رکھیں۔
اسی طرح نماز تراویح کی ہر 2 رکعت کے درمیان ذکر کرنا کیسا ہے، اس کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہر 2 رکعت کے درمیان سبحان اللہ، استغفر اللہ، دعا یا علیک سلیک کے ذریعے فاصلہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور مناسب یہ ہے ان چیزوں کے لیے آواز بلند نہ کی جائے، کیونکہ آواز بلند کیے جانے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح فرض نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، البتہ ہر درود و سلام کے بعد یہ مخصوص دعا سبحان ذی الملک والملکوتی سبحان ذی العزت والعظمتی، یہ پڑھنا بدعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کسی صحابی سے اس موقع کے لیے کوئی خاص دعا وارد نہیں۔ اسی طرح تراویح یا تراویح کی ہر 2 رکعت کے بعد اجتماعی ذکر کرنا بھی بدعت ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اور اس سے زیادہ غلط بات یہ ہے کہ مسجدوں میں آواز بلند کی جائے، اس کا شمار بھی ان باتوں میں ہوگا جن کا ذکر مسجد میں حرام ہے۔ امام کے ساتھ نماز مکمل کرنے کی فضیلت ہے۔ جس نے رات کے کچھ حصے میں امام کے ساتھ نماز پڑھی، امام کے فارغ ہونے کے ساتھ فارغ ہوا، تو اس کے لیے پوری رات کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمان نبوی ہے، جو شخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جاتا ہے۔ ترمذی کی 806 نمبر روایت ہے۔ اسی بنا پر اگر کوئی شخص امام کے ساتھ 8 رکعت پڑھے اور وتر امام کے ساتھ نہ پڑھے اور امام سے پہلے فارغ ہو جائے تو یہ فضیلت نہیں پا سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی امام 21 رکعت پڑھائے اور مقتدی 12 رکعت پڑھ کر اس لیے چلا جائے کہ وہ اس سے زیادہ پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتا، تو وہ بھی مذکورہ اجر و ثواب کو حاصل نہیں کر سکتا۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ اتباع سنت کے شوق میں اختلاف کو جنم دے اور جماعت کو چھوڑ کر چل دے، اس لیے کہ جب امام کے پیچھے اس نے 12 رکعت پڑھی تو اسے باقی رکعت بھی امام کے ساتھ مکمل کرنی چاہیے۔ یہ کوئی حرام اور منکر کام نہیں، بلکہ ممکن ہے کہ یہ خلاف اولا ہو، یہ موافق سنت بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ایسا امر ہے جس میں اجتہاد جائز ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اختلاف پیدا نہ ہونے دیں اور نہ ہی دلوں کو بغض اور عداوت سے بھریں، اور ایسے شخص کا مذاق نہ اڑائیں جو اس جیسے اجتہادی مسائل میں ہماری رائے کی مخالفت کرتا ہو، بلکہ ہمیں اپنی طاقت کے مطابق لوگوں کو ایک کلمے پر جمع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نماز تراویح کی ادائیگی سے پہلے عشاء کی نماز ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نماز تراویح پڑھانے والے امام کی ابتدا میں عشاء کی نماز پڑھنا درست ہے؟ راجح قول کے مطابق نفل نماز پڑھانے والے امام کے پیچھے فرض ادا کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس بھی صحیح ہے۔ چنانچہ اگر مقتدی کسی تراویح پڑھانے والے امام کے پیچھے نماز ادا کرا ہو تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑا ہو جائے گا اور پھر اپنی بقیہ نماز مکمل کرے گا۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر عشاء کی نماز تراویح پڑھانے والے کے پیچھے ادا کی جائے تو جائز ہے، چنانچہ وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی بقیہ 2 رکعت پوری کر لے گا۔ آخری عشرے میں تراویح اور تہجد میں بڑا فرق ہے۔ تراویح اور تہجد کی نمازوں کے درمیان تعداد اور کیفیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ نماز تراویح اور تہجد ایک ہی چیز ہے، اس لیے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آخری عشرے کو اس سے مستثنی نہیں کیا گیا، لہذا افضل اور بہتر یہی ہے کہ ماہ رمضان کی تمام راتوں میں 11 رکعت ہی پڑھی جائیں، البتہ آخری عشرے میں اس نماز کو مزید لمبا کیا جائے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تمام راتوں میں عبادت کرتے تھے، بالخصوص جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ اپنی کمر کس لیتے، خود بھی پوری رات بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے تھے۔ آخری عشرہ میں وہ مبارک رات ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے اور جو 1000 مہینوں کی عبادت کے ثواب سے بہتر ہے، اس لیے لمبی نماز پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر اہل مسجد قرات، رکوع اور سجود مختصر
اور رکعت زیادہ پڑھنا چاہتے ہوں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے زیادہ آسان ہے، تو ان کی بات مان لینے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمومی فرمان کی بنا پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور آپ کے اس فرمان کی وجہ سے بھی کہ جب تم لوگوں کی امامت کراؤ تو ان کو ہلکی نماز پڑھاؤ، کیونکہ تمہارے پیچھے بوڑھے، مریض، کمزور اور کام کاج والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو جب تک معاملہ ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے لیے ان لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا افضل ہے، اور جن پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ولایت بخشی ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ نماز تہجد کی قضا ہوتی ہے؟ جس کسی کی نماز تہجد کسی عذر کی وجہ سے رہ جائے تو وہ دن میں قضا کر لے تو اس کی قضا ادا ہو جائے گی اور اسے اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنی نماز کو شفع بنا لے، یعنی اگر اس کی عادت 11 رکعت ادا کرنا ہو تو دن میں فجر اور ظہر کے درمیان 12 رکعت پڑھے۔ سیدہ عائشہ سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تہجد کی نماز کسی تکلیف کے باعث چھوٹ جاتی تھی تو دن میں 12 رکعت پڑھ لیتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب کہتے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو اپنے معمول کی عبادت میں سے کسی چیز کو چھوڑ کر سو گیا اور اس کو فجر اور ظہر کے بیچ میں پڑھ لیا تو اس کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی لکھتا ہے کہ گویا اس نے رات کو پڑھ لیا تھا۔ صحیح مسلم کی 747 نمبر روایت ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ دوسرے عشروں کی نسبت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں زیادہ محنت کرتے تھے، خود بھی جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ آخری عشرے کی عبادات میں پہلی عبادت اعتکاف ہے۔ اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کی غرض سے مسجد میں رہنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو معتکف اور اعتکاف کی جگہ کو معتکف کہتے ہیں۔ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی رکنے، ٹھہرنے، کسی چیز کو لازم پکڑنے اور اس سے وابستہ ہو جانے کے۔ ایک خاص کیفیت سے کسی شخص کا خود کو مسجد میں روک لینا اعتکاف ہے۔ اعتکاف کرنا سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اعتکاف کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ تو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے اعتکاف سنت ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں، بڑی حیرت ہے کہ لوگوں نے اعتکاف کیسے ترک کر دیا، حالانکہ رسول اللہ کوئی کام کرتے تھے پھر چھوڑ بھی دیتے تھے، لیکن آپ نے وفات تک اعتکاف کو نہیں چھوڑا۔ یہ فتح الباری کی روایت ہے، والیوم 4 ہے، پیج 285 ہے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں، اعتکاف پر اجماع ہے کہ واجب نہیں، مگر یہ کہ کوئی اس کی نظر مان لے۔ اعتکاف کی نظر مان لی جائے تو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نظر مانتا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے پورا کرے، اور جو معصیت کی نظر مانتا ہے وہ نافرمانی نہ کرے۔ بخاری کی 6696 نمبر روایت ہے۔ خواتین کے لیے بھی اعتکاف سنت ہے۔ امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اور آپ کی وفات کے بعد اعتکاف کرتی تھیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، نبی کریم اپنی وفات تک برابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے، اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ خواتین کا اعتکاف میں بیٹھنا درست ہے۔ اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد میں آ کر اعتکاف کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خود کو فارغ کر لینا بہت بڑی سعادت ہے۔ یقیناً وہ لوگ نہایت خوش نصیب ہیں جنہیں اس عبادت کی توفیق مل جائے۔ اعتکاف کی فضیلت کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، جیسا کہ امام ابو داؤد فرماتے ہیں، میں نے امام احمد سے پوچھا اعتکاف کی فضیلت میں کوئی حدیث آپ کے علم میں ہے؟ فرمایا نہیں سوائے ضعیف کے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس عبادت کا نام لے کر خصوصی طور پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم مسجد میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ عموماً مسجد میں عبادت کی نیت سے ٹھہرنے کی بہت فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذکر الا تبشبش اللہ لہ کما یتبشبش اہل الغائب بغائبہم اذا قدم علیہم۔ جو مسلمان مسجد کو نماز اور ذکر الہی کے لیے اپنا گھر بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے کہ کوئی شخص بہت دن غائب رہنے کے بعد گھر واپس لوٹے تو گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ اعتکاف کرنے والا بھی اپنے گھر بار اور کاروبار کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد میں ٹھہرتا ہے۔ یہ خوشخبری اس کے لیے بھی ہے۔ اعتکاف کی جگہ کون سی ہو، کیا گھر میں، کسی خاص کونے میں، کسی خاص جگہ پر، یا مساجد میں؟ اعتکاف صرف مساجد میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم مسجد میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ نافع کا بیان ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے مجھے مسجد کے اندر وہ جگہ دکھائی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ابو داؤد کی 2465 نمبر روایت ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں، علماء کا اجماع ہے کہ اعتکاف صرف مساجد میں ہوتا ہے، اور اعتکاف تمام مساجد میں کیا جا سکتا ہے۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے، وَالْاعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا، تمام مساجد میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک تمام مساجد میں اعتکاف کرنا جائز ہے۔ یہ فتح الباری کی روایت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خواتین کے لیے اعتکاف کی جگہ کون سی ہے؟ مسجد ہے یا ان کے گھر؟ خواتین کے اعتکاف کی جگہ مسجد ہی ہے، نہ کہ ان کے گھر۔ قرآن مجید میں اعتکاف کے لیے مساجد کا ذکر کیا گیا ہے۔ خواتین کے اعتکاف کے لیے شریعت میں الگ حکم موجود نہیں ہے۔ کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ عہد نبوت میں خواتین نے گھروں کے اندر اعتکاف کیا ہو، بلکہ احادیث سے ازواج مطہرات کا مسجد میں اعتکاف کرنا ثابت ہے، اس لیے خواتین بھی مساجد ہی میں اعتکاف کریں گی۔ امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اعتکاف صرف مسجد ہی میں صحیح ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات اور آپ کے صحابہ کرام مشقت کے باوجود مسجد ہی میں اعتکاف کرتے تھے۔ اگر گھر میں اعتکاف جائز ہوتا تو وہ گھر میں بھی اعتکاف کرتے، اگرچہ ایک بار ہی صحیح، بالخصوص عورتیں، کیونکہ ان کی ضروریات زیادہ تر گھر سے وابستہ ہیں۔ اور یہ جو ہم نے اعتکاف کے لیے مسجد کو مختص کیا ہے اور کہا ہے کہ مسجد کے علاوہ اعتکاف جائز نہیں ہے، یہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد، داؤد اور جمہور کا مذہب ہے، اور اس میں مرد اور عورت سب برابر ہیں۔ یہ مسلم کی شرح 90 میں ہے، والیوم 8 پیج 68 پر۔ جب تک کسی مسجد میں عورت کی عزت محفوظ نہیں، وہاں اعتکاف کے لیے بیٹھنا درست نہیں ہے۔ اعتکاف کے لیے مساجد میں خیمہ لگانا رسول اللہ کی سنت تھی۔ سیدہ عائشہ نے بیان کیا کہ نبی کریم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ میں آپ کے لیے مسجد میں ایک خیمہ لگا دیتی اور آپ صبح کی نماز پڑھ کر اس میں چلے جاتے تھے۔ بخاری کی 2033 نمبر روایت ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد میں خیمہ لگایا جا سکتا ہے تاکہ یکسوئی اور اطمینان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جا سکے۔ خیمہ قبر کی یاد دلاتا ہے۔ آج کل مساجد میں اعتکاف کی جو جگہ بنائی جاتی ہے اس میں خیمہ کا سائز تقریباً 6 یا 7 فٹ لمبا اور تقریباً 4 فٹ چوڑا ہوتا ہے۔ مردوں کے لیے بنائی جانے والی قبر کا سائز بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو 10 ایسے دن ملتے ہیں جن میں وہ زندہ ہوتے ہوئے اپنی قبر کا تصور کر سکتے ہیں، موت کو یاد کر سکتے ہیں اور اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ مسجد میں اعتکاف کا خیمہ تو ایسا ہوتا ہے جہاں اپنے جیسے انسانوں کی آوازیں آتی رہتی ہیں، قبر میں تو ہر آواز بند ہو جائے گی۔ خیمہ میں تو کسی کو بلایا جائے تو وہ آ بھی جاتا ہے،
اور رشتہ دار اور عزیز سیر و افطار میں کھانا دینے آتے رہتے ہیں۔ قبر میں تو کبھی کوئی انسان نہیں آئے گا، وہاں تو صرف رب کے بھیجے ہوئے فرشتے آئیں گے اور سوال کریں گے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، من نبیو کا، تمہارا نبی کون ہے، ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھے انسان کو عہد کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ان سوالوں کے جوابات کی تیاری کرے گا۔ خیمہ میں تو بندہ گھبراہٹ محسوس کرے تو باہر بھی آ سکتا ہے، کبھی دل بہلانے کے لیے دوسروں سے گفتگو بھی کر لیتا ہے، لیکن قبر میں سے تو کوئی باہر نہیں آ سکتا، نہ وہاں سے کسی سے بات کر پائیں گے، نہ دوست ہوں گے، نہ روشنی ہوگی، نہ ہی ماحول کو ٹھنڈا کرنے والے اے سی، وہاں تو کسی کو اندر نہ بلا پائیں گے۔ اعتکاف کے خیمے ہی کی طرح قبر کا سائز بھی سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب، کوئی حاکم ہو یا محکوم، کوئی گمنام ہو یا مشہور زمانہ، ہر ایک کے لیے 7x4 ہی کی قبر تیار کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو بھی اعتکاف کی سعادت نصیب فرمائے اسے اپنے خیمے میں لیٹتے ہوئے یاد کرنا چاہیے کہ مٹی تلے اس کا اتنا ہی گھر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اعتکاف کا وقت کون سا ہوتا ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی کے ایک فتویٰ میں ہے اعتکاف کسی بھی وقت جائز ہے، لیکن رمضان کے آخری عشرہ میں افضل ہے۔ اعتکاف کی مدت کتنی ہونی چاہیے؟ کم از کم مدت متعین نہیں۔ کچھ علماء کے نزدیک اعتکاف کی کم از کم مدت 1 دن 1 رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے رمضان کا اعتکاف کرنا بھی ثابت ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری کی روایت میں ہے کہ نبی کریم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا اور ہم بھی آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ گئے، لیکن جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں شب قدر وہ آگے ہے، چنانچہ آپ نے دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا اور آپ کے ساتھ ہم نے بھی۔ جبریل علیہ السلام دوبارہ آئے اور فرمایا آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ رات آگے ہے۔ پھر آپ نے 20ویں رمضان کی صبح کو خطبہ دیا، آپ نے فرمایا جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا وہ دوبارہ کرے، کیونکہ شب قدر مجھے معلوم ہو گئی لیکن میں بھول گیا، اور وہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے۔ یہ بخاری کی 813 نمبر روایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شوال میں 20 دن اعتکاف کرنا بھی ثابت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ یہ بخاری کی 2044 نمبر روایت۔ نفلی اعتکاف کرنے والا جب چاہے اعتکاف ختم کر سکتا ہے، چاہے جس مدت کی نیت کی تھی اس سے پہلے ہی ختم کر دے، اس پر کوئی گناہ یا قضا نہیں ہے۔ واجب اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ جتنی مدت کی نیت کی تھی اتنی مدت پوری کی جائے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اعتکاف کرنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے؟ ہر عبادت کی طرح اعتکاف کے لیے بھی نیت کرنا ضروری ہے، لیکن نیت کرنا دل کا فعل ہے، اس کا زبان کے الفاظ سے کوئی تعلق نہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل فی معتکفہ۔ رسول اللہ جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو فجر پڑھتے، پھر اپنے معتکف یعنی جائے اعتکاف میں داخل ہو جاتے۔ حدیث میں ارادہ کے الفاظ نیت پر دلیل ہیں۔ اب ہم اعتکاف کی شرائط کو دیکھیں گے۔ اعتکاف کرنا عبادت ہے اور ہر عبادت کی درستگی کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، اسی طرح اعتکاف کے لیے بھی چند شرائط ہیں۔ اعتکاف کی صحت ان شرائط پر منحصر ہے۔ اگر ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ پہلی شرط اسلام ہے، کسی کافر کا اعتکاف درست نہیں ہے، کافر کے تمام اعمال باطل ہیں۔ دوسری شرط عقل ہے، جو شخص عقل سے محروم اور دیوانہ ہو وہ شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے، لہذا اس کا اعتکاف درست نہیں ہے۔
اور تیسری شرط تمییز ہے، 7 سال سے کم عمر کے بچے کا اعتکاف درست نہیں ہے۔ چوتھی شرط نیت ہے، نیت کے بغیر اعتکاف یا کوئی بھی عبادت درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں ہی پر ہے۔ پانچویں شرط ہے مسجد میں اعتکاف کرنا۔ ہر مرد اور عورت کا مسجد کے علاوہ کہیں اور اعتکاف کرنا درست نہیں ہے۔ اور چھٹی شرط ہے حدث اکبر سے پاک ہونا۔ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ معتکف حیض اور نفاس اور جنابت کی حالت میں نہ ہو۔ ایک بات اور ہے جس پر غور کرنا ضروری ہے، کیا اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے؟ روزہ رکھنا اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ کی روایت میں ہے، ایک بار آپ نے رمضان کا اعتکاف چھوڑ دیا اور شوال کے عشرہ کا اعتکاف کیا۔ بخاری کی 2033 نمبر روایت ہے۔ حدیث میں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ آپ نے شوال میں جب اعتکاف کیا تو ساتھ میں روزہ بھی رکھا۔ سیدنا عمر ابن خطاب نے بیان کیا کہ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ ایک رات کا مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اپنی نظر پوری کرو۔ چنانچہ سیدنا عمر نے ایک رات بھر اعتکاف کیا۔ بخاری کی 2042 نمبر روایت ہے۔ اس روایت میں ایک رات کے اعتکاف کا تذکرہ ہے۔ روزہ رات میں نہیں رکھا جاتا۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے۔ خواتین کے اعتکاف کے لیے 2 مزید شرائط ہیں۔ نمبر 1، شوہر کی اجازت۔ خواتین کو اعتکاف کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے۔ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف بیٹھے، اور شوہر کے اجازت نہ دینے کی صورت میں عورت کا اعتکاف کرنا درست نہیں۔ جو عورت شوہر کے اجازت نہ دینے کے باوجود اعتکاف کرتی ہے وہ شوہر کی نافرمانی کا گناہ مول لیتی ہے۔ اور نفلی عبادت میں شوہر کی اجازت کی شرط اس لیے رکھی گئی ہے کہ ممکن ہے کہ مرد خاتون سے کوئی خدمت لینا چاہتا ہو یا اپنی حاجت پوری کرنا چاہتا ہو۔ جب وہ حالت عبادت میں ہوگی تو مرد کے لیے ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی بیوی اس سے مسجد میں آنے کی اجازت مانگے تو شوہر کو چاہیے کہ اس کو نہ روکے۔ صحیح بخاری کی 873 نمبر روایت۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے، عورت نماز یا اعتکاف یا کسی اور کام کے لیے گھر سے باہر نکلے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت لے۔ دوسرے مردوں کو اس بات سے روکا گیا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو مسجد میں جانے سے روکیں۔ مرد ہوں یا خواتین، سبھی کو رسول اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔